یہ تو بہت افسوس ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کبھی کہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. تو یہ ریاست ہے، یہ ریاست کا کردار ہے. ہمیں تو شرم آتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب، آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کے نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے اور بڑا جشن مناتے ہیں. آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ آپ کا جشن ہے. یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا، ایک تحفہ دیا تھا، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا یہ دیکھ لیں. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی. سب سے پہلے تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے. تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی جیتی ہوئی اور جس طرح تمہیں 47 تھی جتوایا گیا، کیا تمہارے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا کوئی ضمیر تمہارا جاگتا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا؟ ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے، اور پھر جس طرح نمبر بناتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی بچوں کی بھی حرمتی کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ تم جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت نہیں، یہ بدترین پستائیت ہے. یہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ ظلم اور جبر. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے. ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے. ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے، ہم نکلیں گے، دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کریں گے. اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے. ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہیں نکلے. اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا، کانسٹیٹیوشن حق نہیں رہے گا، کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں رہیں گے، اور آئین معطل ہے. اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں. جو ظلم ہوا ہے، جو جبر ہوا ہے، ان کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. کوشچن لے لیں آپ کو، لینے 2-3 کوشچن ادھر سے لے لیں. آفریدی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو جمہوریت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی اقدام اٹھائیں گے اور یا پھر وہ قاضی صاحب کی لیگیسی لے کے چلیں گے؟ ایک یہ کوشچن. دوسرا یہ ہے کہ 15 اکتوبر کو جو پی ٹی آئی نے کال دی تھی اور اس کے بعد وہ واپس لے لی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھر میں پارٹی کارکنوں میں ایک تبدیلی کی فضا تھی. تو اس کے لیے باعث سیکرٹری جنرل آپ کیا کہیں گے؟ پالیسی کیا ہے پارٹی کی؟ دیکھیے، یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ درست نہیں ہے. آئین پر حملہ ہوا ہے، لیکن وہ اب چیف جسٹس ہیں. انہوں نے ایک عہدہ سنبھال لیا ہے اور ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کریں. یہ ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے جو ان کو سونپا گیا ہے. اور ہم دیکھیں گے آئندہ آگے کیا ہوتا ہے. جو پچھلا دور گزرا ہے 13 ماہ کا، جب عدالت نے آنکھیں بند کر لی تھیں، ہم متعدد بار عدالت کے پاس گئے. ہم نے کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دو، ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. اس کی بجائے ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا. خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں نیست و نابود کیا جائے، لیکن پاکستان کی عوام اٹھی. پاکستان کی عوام نے ہر ظلم کے باوجود اپنا فیصلہ دیا. تو ہم تقاضا کرتے رہیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ عدالت سے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ ہم یہ انصاف پاکستان کی عوام سے مانگیں گے. جہاں تک تعلق ہے پچھلے 2 ہفتوں کا، دیکھیں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے ایک حد تک، لیکن اب میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. عمران خان صاحب موجود ہیں، ہماری ان سے تفصیلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور ایک لائحہ عمل جو ہے ان کی ہدایت کے مطابق طے کر دیا گیا ہے. آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس لائحہ عمل پر ہم کاربند ہوں گے، اور ہماری تحریک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. یہاں پہ ٹکا خان صاحب ایک سیکنڈ جی، میں ایک یہاں پہ بات کر لوں کہ یہ فسطائیت جس طرح ہماری بہن کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے، ہم لوگ چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. محسن نقوی کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، آئی جی اسلام آباد کے اوپر، ڈی آئی جی آپریشنز، ایس ایس پی
मुतलका DSP और SHO तक इन लोगों को फिल फॉर जो एहलकार हैं इनको मुअत्तल करना चाहिए और जो एजेंसीज के लोग हैं उनको भी मुअत्तल करना चाहिए, उनको भी सामने लाना चाहिए। दूसरी अहम बात यहाँ पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ हुई है, जहाँ पे उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया था और उनकी जान लेने की उन्होंने कोशिश की थी, मुख्तलिफ उनके खानों में चीज़ें डालने की, उसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए और उसको हम लोग कंडेम करते हैं। तहरीक इंसाफ और उसके साथ पूरी पार्लिमानी पार्टी इसका मुतालबा करती है। पहले काजी साहब के टाइम पे तो ये था कि लोगों को देखना ही खत्म कर दिया था आखिरी टाइम पे कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना। अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या आप खुद से दरखास्त लेके जाएंगे क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत वो इश्तेहार महसूस कर दिए गए, खुद से कोई दरखास्त ले जाने का बिल्कुल है कि ये भी आईनी बेंच के पास चला जाएगा क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है तो ये भी आईन में दर्ज। देखिए, आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहाँ मंजूर नज़र जज बिठाए जाएं जो वही करें जो पिछले 13 माह हुआ है, बात को बस पुष्ट डाल दी। तो हम तकाजा करेंगे, हम बिल्कुल उस बेंच के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट है मजमूई तौर पे उसके पास जाएंगे और ये मामलात उनके सामने रखेंगे। लेकिन आईनी बेंच के हवाले से आपने ठीक कहा, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसीलिए हैं कि आईनी बेंच में किन जजों का तकर्रुर होना है वो बिलाखिर हुकूमत तय करेगी। इस वक्त जो जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है उसमें अक्सरियत हुकूमत की होगी, तो हुकूमत अपने मनपसंद जजों को वहाँ मुकर्रर करेगी।